بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں بھی پہلے مساجد پر نماز پڑھنے پر جو کراؤڈ تھا اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ اب علماء کرام کا ایک وفد صدر مملکت کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو نماز تراویح ہے رمضان المبارک میں جو 5 وقت کی نماز ہے، نماز تراویح ہے، اس پر جو پابندی ہے وہ ختم کی گئی اور 20 قسم کے انہوں نے نکات پیش کیا جن کو فالو کرنا ہے نمازیوں نے، کہ گھر سے وضو کر کے آئیں گے، جو سنتے وغیرہ وہ گھر میں ادا کر کے آئیں گے اور فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے۔ اور مساجد والوں کو انہوں نے ایک SOP تیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایک نمازی سے دوسرے نمازی کا تقریباً 2 میٹر کا یعنی کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر لاہور کی ایک جامعہ مسجد میں موجود ہوں، یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا ناظرین کہ جو انتظامیہ مسجد کی انہوں نے ایک بہترین کام کیا ہے کہ نمازی نماز بھی پڑھ سکے اور کورونا کی جو وبا ہے، جو ان کے جراثیم ہے، اس سے بھی محفوظ رہ سکے۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر پلاسٹک شیٹس کا استعمال کیا ہے۔ یہ پوری مسجد میں پلاسٹک شیٹ لگا دی گئی ہیں، پلاسٹک شیٹس کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کی جائے گی اور ایک جو نمازی ہوگا دوسرے نمازی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ اتنا کوئی مہنگا بھی نہیں ہے۔ یہ تمام مساجد میں اگر یہ کر لیا جائے تو جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ اچھے طریقے سے نماز بھی ادا کر سکیں گے اور جو کرونا وائرس کی جو وبا ہے، جو وائرس ہے، اس سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کلین وغیرہ اٹھا دی ہیں، جیسا کہ حکومتی اقدامات تھے، کلین وغیرہ اٹھا دی ہیں اور یہاں پر پراپر نماز پڑھنے سے پہلے بھی صفائی کی جا رہی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد بھی جو کلورین کش جو سپرے تیار کیا جاتا ہے اس سے یہاں پر صفائی کی جاتی ہے تاکہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ اس وبا سے محفوظ رہ سکے۔ اب جنہوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا ہے نمازیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے یہ آئیڈیا ذہن میں کہاں سے آیا، اور کافی سارے آئیڈیاز وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں، اور ان کو وہ ایک سینسر لگا کے کمپیوٹرائز بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی نمازی انٹر ہوں گے اور یہ شیٹ خود بخود نیچے اوپر ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی ان کا اقدامات ہے اور اس پہ خرچہ بھی آتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کاوش کی ہے تو اس کے پیچھے جو علماء کرام ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ علماء کرام اس کو سراہ رہے ہیں، اس کے اندر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی، یہ ذہن میں آپ کے آئیڈیا کہاں سے آئے؟ علماء کرام سے آپ نے پوچھا کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ جب مساجد بند ہو رہی تھی اور مساجد کو لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو پھر میرے ذہن میں جو ہے نا یہ ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے کچھ کام کروں۔ تو مجھے تکلیف تھی مساجد بند ہونے کی، میں نے پھر جو ہے نا یہ شیٹ لگائی۔ تو الحمدللہ علماء سے پوچھا میں نے، اپنے کافی دنوں سے میں کام تو کافی دنوں سے کر رہا تھا، علماء سے پوچھ رہا تھا، مفتی اکرام سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر یہ شیٹ لگانے کا پروگرام اپنے دوستوں سے شیئر کیا میں نے۔ تو میرے پاس پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ میں خود جو ہے ہینڈ ٹو موتھ ہوں۔ میں اپنے دوست کو بولا، میں نے حمید بھائی کو، انہوں نے بولا کہ میں جو ہے پیسے لگاتا ہوں تو آپ علماء کو یہ دکھا دیں، کر کے دکھا دیں۔ جب کر کے دکھایا ہم نے، یہ شیٹیں لگائیں، 6 شیٹیں لگائی تھیں پہلے، پھر اہل محلہ نے بھی تعاون کیا تو پھر یہ شیٹیں جو ہے نا لگائیں۔ تو پوری مسجد ماشاءاللہ شیٹوں سے بھر گئی، اب تو 6 نہیں ہے، وہ زیادہ ہے لیکن یہ بھی ساری بار جانی تھی مسجد۔ اصل میں 2 دن پہلے میری والدہ کا جو ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسجد کا کام رک گیا۔ اچھا، تو یہ جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے کیا آپ یہی کام کرتے ہیں کہ بس خود سے سوچا، نماز پڑھتے تھے کہ نمازی متاثر نہ اور کچھ مجھے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو سب کو پسند آئے؟ میں بہت ساری چیزیں سوچتا رہتا ہوں، ہر وقت چلتی رہتی ہیں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، جو معاشی مسئلے کی وجہ سے یہ میں کسی کو کچھ کر نہیں پاتا۔ میں سوچتا ضرور ہوں اور میں نے میری زندگی میں ایسے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے سوچی ہیں اور بعد میں نے آنکھوں سے بنتی ہوئی بھی دیکھی میں نے۔ اچھا، لاہور میں نا کافی اچھی مساجد، بہت مثلاً مساجد تو ساری اچھی ہوتی ہیں، کچھ کمیٹیاں اتنی بااثر ہیں، اتنی مضبوط ہیں، ان کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک آپ کے پاس آئیڈیا ہے، سینسر والی جو شیٹ ہے، جیسے نمازی کھڑا ہوگا اس کو شیٹ کور کر لے گی۔ تو وہ بتائیں، ہو سکتا ہے لوگ ان سے آپ سے رابطہ کریں اور وہ آئیڈیا لیں اور مساجد میں جو جہاں پر بجٹ زیادہ ہے تو وہاں پر استعمال ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں، یہ میں نے 3 نمازیوں کی گنجائش رکھی ہیں، اس میں جو ہے نا سنگل نمازی بھی جو ہے نا آ سکتا ہے اور وہ فرش، زمین کے فرش سے نکلے گی شیٹ اور نمازی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حرکت کے ساتھ ساتھ وہ اٹھے گی اور نیچے، اوپر اور نیچے آئے گی شیٹ سینسر۔ تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اور اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ کیا؟ اس کا ایکسپیریمنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ میں تو صرف جو کر سکتا تھا وہ ہے، اس پہ جو ہے نا صرف ایک نمازی کے اوپر پر ہیڈ جو ہے نا 100 روپیہ خرچہ آتا ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ بھی ایسا ہی ہے، اتنے افورڈ کر سکتا ہے اور یہ سب سے آسان ہے اور ہر جگہ پہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ 7 کارنامہ انجام دیا ہے سال ثواب کے لیے، تو آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟
میرا یہی پیغام ہے کہ تمام مساجد جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اختیار کریں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہماری مساجد جو بند ہو رہی ہیں ان کے اگر تو 6 فٹ کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہوں، یا ہماری مسجد ہے ادھر اگر ہم 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 بندے آئیں گے. تو ہمارے محلے میں تقریباً یہ اگر جمعہ کا دن دیکھیں نا تو یہ مسجد بھر جاتی ہے، اوپر جا کے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہماری مسجد میں ایسے اس لحاظ سے 20 بندے بڑی مشکل سے آئیں گے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر بھائی کے دماغ میں آئیڈیا ہے تو کیوں نہ اس کو ہم یعنی کہ لگانا چاہیے یہ آئیڈیا. تو میں نے پھر ان کو کہا آپ لگائیں اللہ کا نام لے کے، کیونکہ مسجد کا کام تھا. مجھے پتا تھا کہ میں نے اگر شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ سارے دوستوں نے مسجد کا کام ہے سارے حصہ ڈالیں گے. تو ماشاءاللہ پوری ہمارے علاقہ نے بہت بھرپور حصہ ڈالا. ابھی ہمیں واک تھرو گیٹ لگانا ہے، اس کے بعد بھی تھوڑے سے کام ہے. وہ سینیٹائزر اپنا خود بنائیں گے جو شرعی طور پہ ہے. وہ دوسرا جو سینیٹائزر ہے اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے تو وہ اس سے نماز نہیں ہوتی. جی ناظرین، آپ نے سنا سینیٹائزر بھی لگا رہے ہیں، کیا نام واک تھرو گیٹ بھی لگا رہے ہیں، سینیٹائزر بھی بنا رہے ہیں تاکہ نمازیوں کو آنے سے پہلے ان کے ہاتھوں پہ لگا دیا جائے، جو جراثیم ہے وہیں پہ وہ ختم ہو جائے. اور یہ بہت اچھا اقدامات ہے، تمام مساجد والوں کو کرنا چاہیے. علماء کرام سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے اب اس کو قبول کر لیا. بالکل ہم بھی پتہ کریں گے. ایک مفتی جو ہے، ایک مفتی صاحب نے جو ہے نا اس کو منع کیا تھا، لیکن الحمدللہ آج انہوں نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا ہے، یہ بہتر ہے، اپنا انہوں نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے الحمدللہ. اور کیونکہ ایک چیز آئیڈیا بتانے سے کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکلی نظر آتی ہے تو پھر اس کو وہ جو جس علماء کرام نے منع کیا تھا، جب انہوں نے پریکٹیکلی دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں بالکل اچھا کام کیا آپ نے، ایسا ہو سکتا ہے. اگر 6 فٹ کے فاصلے پہ نماز ہو سکتی ہے تو یہ تو پھر کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، صرف درمیان میں شاپر ہے تاکہ وبا دوسرے انسان کو نہ لگے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ان قریب چند دنوں میں آپ کو ایک ایسا واک تھرو گیٹ کا ڈیزائن میں نے تیار کیا ہے. وہ ہر گھر کے سامنے ڈور بیل کے ساتھ جو ہے نا چلے گا. جب بھی کوئی مہمان آئے گا گھر میں ڈور بیل بجائے گا تو وہ ساتھ ہی وہ آن ہو جائے گا. جی بہت شکریہ جی. اور کیا قیمت اس کی؟ اس کے بہت چند 100 روپے میں جو ہے نا بنے گا. وہ پورا واک تھرو گیٹ چند 100 روپے میں وہ بنے گا. جو سینسر بھی لگائیں گے وہ بھی اس طرح چند یعنی کہ 2-4 ہزار روپے میں تو سمجھ لیں. وہ جو لاکھوں روپے میں بنا رہے ہیں تو یہ تو چند 100 یعنی ہزار چند 100 میں گن لیں آپ اس کو، چند ہزار کو. جی ناظرین، یہ تھے اس مسجد کے روح رواج جنہوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا. مفتیان کرام نے بھی اس کو قبول کیا. جس طرح نماز ہو سکتی، ظاہری بات ہے احتیاطی تدابیر پر تو بالکل بھی نماز ہو سکتی ہے. اگر 6 فٹ کے فاصلے پر ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ ساتھ ساتھ شیلڈ لگائی ہے تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے. نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھی جائے، احتیاطی تدابیر استعمال کرے. اور جو واک تھرو گیٹ کا یہ بتا رہی ہیں کہ چند 100 روپے آپ کے خرچہ ہوگا بھی تو اگر 2-4 ہزار روپے کا وہ کہہ رہے ہیں خرچہ ہوگا. وہ سینسر لگا دیں گے، جو ہی آپ گھر کی بیل آن کریں گے ساتھ ہی وہ آپ سینیٹائزر ہو جائیں گے. پورے اس جراثیم کا سپرے آپ کو پورا پیٹ لے گا اور آپ جراثیم سے بچ کے اس گھر میں داخل ہو سکیں گے. اور جن لوگوں نے بھی بنوانا ہے یا یہ طریقہ استعمال کرنا ہے، یہ لاہور کی جامعہ مسجد ہے، یہاں پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. حاجی اقبال اللہ والی مسجد ہے، یہ چاند پارک ملتان کالونی شیلر کا یہ علاقہ ہے. اور یہاں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکیں. اور ہمارے پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو حفاظتی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، انہوں نے بالکل اس کو فالو کیا اور دوسرے مساجد والے بھی اس کو فالو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی مسجد میں آ سکیں. رمضان کی جو رحمت و برکات ہے اس سے ان کو وہ سمیٹ سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.